وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے مدنی منوں اور منیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ایک بار پھر حاضر ہیں مدنی چینل کے سلسلے قوم جنات میں، جس میں ہم جنات کے متعلق کافی اہم باتیں سیکھتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلے سلسلے میں ہم نے بتایا تھا جنات کے اغوا کرنے سے متعلق، آج بھی ہم کافی اہم معلومات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے جنات انسان کو قتل بھی کرتے ہیں۔ جی ہاں، بڑی ہی توجہ کے ساتھ سلسلہ دیکھنا ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ انسان بھی ایسے ہیں جو جنات کو قتل کر دیتے ہیں، ان کے متعلق بھی بتائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ نیز جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اسی سلسلے کے اختتام پر اسی سلسلے سے متعلق ایک سوال بھی کیا کرتے ہیں، اور درست جوابات دینے والوں میں سے چند کا نام مدنی چینل پر بھی پیش کرتے ہیں۔ اسی ضمن میں پچھلے سلسلے میں ہم نے جو سوال پوچھا تھا، سوال یہ تھا کہ کس نے دعا کی تھی، یہ تمنا کی تھی کہ ہم تو سب کو دیکھیں لیکن ہمیں کوئی نہ دیکھے، اور ہم زمین میں چھپ جائیں اور ہمارا ادھیڑ عمر بھی نہ مرے، یہاں تک کہ اس کی جوانی واپس لوٹ آئے۔ یہ تمنا، یہ دعا کس نے کی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ تمنا، اس کی یہ دعا پوری بھی فرمائی تھی۔ آپ نے بتانا تھا وہ کون تھا جس نے یہ دعا کی تھی، یہ تمنا کی تھی۔ اس کا درست جواب بھی سماعت فرما لیں۔ درست جواب یہ تھا کہ ابو الجنات، جنات کے ابو نے یہ دعا، یہ تمنا کی تھی۔ جن ناظرین نے درست جوابات دیے، آئیے ان کے نام ملاحظہ فرماتے ہیں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ رحمت عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم، شفیع امم، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کون کون چاہتا ہے کہ سرکار ہماری بھی شفاعت فرمائے؟ ماشاءاللہ، یہ تو سبھی چاہتے ہیں۔ تو شفاعت کیسے ملے گی؟ اس کا طریقہ بھی ہم نے سن لیا۔ جی ہاں، درود پاک پڑھنے سے شفاعت رسول حاصل ہوگی۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح ہم روز مرہ زندگی میں واقعہ سنتے رہتے ہیں کہ فلاں شخص نے فلاں بندے کو قتل کر ڈالا، اسی طرح کی باتیں ہم سنتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل سنتے ہیں۔ تو جس طرح انسانوں کے ہاتھوں انسان قتل ہو جاتا ہے، اسی طرح بعض اوقات جنات بھی انسانوں کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ جی ہاں، اسی حوالے سے چند روایت میں آپ کو سناتا ہوں۔ آپ سب نے بڑی ہی توجہ کے ساتھ بغیر کسی ڈر و خوف کے سماعت فرمانی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنات کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا ابن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے استنجا کے دوران جب پہلو پر سہارا لیا تو انتقال کر گئے۔ دراصل انہیں جنوں نے قتل کیا، اور یوں کہا، ہم نے آل خزرج کے سردار سعد بن عبادہ کو قتل کیا، ہم نے اسے دل کی طرف تیر مارا، ہمارا نشانہ خطا نہ ہوا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ فیضان سنت کے باب آداب طعام میں صفحہ نمبر 161 پر تحریر فرماتے ہیں کہ بعض اوقات مسلمان جنات بدکار انسانوں کو سزائے بھی دیتے ہیں۔ جی ہاں، چنانچہ ابن عقیل کتاب الفنون میں فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک مکان تھا، جو بھی اس میں رہتا، اس میں قیام کرتا تو صبح اس کی لاش ہی ملتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک مغربی مسلمان آیا اور اس نے اس مکان کو پسند کر کے خرید لیا، وہاں رات بسر کی اور صبح کو
بالکل صحیح و سلامت رہا۔ اس بات سے پڑوسیوں کو تعجب ہوا اور وہ شخص اس گھر میں کافی عرصہ مقیم رہا، پھر کہیں چلا گیا۔ جب اس سے اس گھر میں سلامت رہنے کا سبب پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا، جب میں اس گھر میں رات گزارتا تو عشاء کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا۔ ایک بار ایک پر اسرار نوجوان نے کنویں سے باہر نکل کر آواز لگائی اور مجھے سلام کیا۔ میں ڈر گیا۔ وہ کہنے لگا، ڈریے مت، مجھے بھی کچھ قرآن مجید سکھائیے۔ چنانچہ میں اسے قرآن مجید سکھانے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا، اس گھر کا کیا قصہ ہے؟ اس نے بتایا، ہم مسلمان جنات ہیں، ہم قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اس گھر میں اکثر و بیشتر شرابی اور بدکار لوگ رہنے کے لیے آئے، اس لیے ہم نے ان کا گلا گھونٹ کر مار ڈالا۔ میں نے اس سے کہا، آپ رات میں نہ آیا کریں، رات میں آپ سے ڈر لگتا ہے، برائے کرم دن میں تشریف لایا کریں۔ اس جن نے کہا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ دن میں کنویں سے باہر آتا اور میں اسے قرآن پڑھاتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ جن مجھ سے قرآن سیکھ رہا تھا کہ ایک عملیات کرنے والا محلے میں آیا اور صدائے لگانے لگا کہ میں سانپ کے ڈسنے، نظر بد اور آسیب کا دم کرتا ہوں۔ اس جن نے کہا، یہ کون ہے؟ میں نے کہا، یہ جھاڑ پھونک کرنے والا ہے۔ جن بولا، اسے میرے پاس بلاؤ۔ لہٰذا میں گیا اور اسے بلا لایا۔ یکا یک وہ جن چھت پر ایک بہت بڑا اژدھا بن گیا، اژدھے کی شکل اس نے ڈھال لیا۔ اس عامل نے کیا کیا؟ دم کیا تو وہ اژدھا تڑپنے لگا، یہاں تک کہ گھر کے درمیانی حصے میں گر پڑا۔ اس عامل نے سانپ سمجھ کر اسے پکڑا اور اپنی زنبیل یعنی ٹوکری میں بند کر دیا۔ میں نے اسے منع کیا تو کہنے لگا، یہ میرا شکار ہے، میں اس کو لے کر جاؤں گا۔ میں نے اسے ایک اشرفی دی تو اس نے اس کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس اژدھے نے حرکت کی اور پہلے والی شکل میں ظاہر ہوا، لیکن وہ کمزور ہو کر پیلا پڑ چکا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا؟ جن نے جواب دیا، عامل نے اسماء مبارکہ پڑھ کر دم کیا جس سے میری یہ حالت ہو گئی۔ مجھے زندہ بچنے کی امید نہ تھی۔ جب تم کنویں میں چیخ کی آواز سنو تو یہاں سے چلے جانا۔ مغربی مسلمان کا کہنا ہے کہ میں نے رات میں چیخ کی آواز سنی اور میں وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سنسنی خیز حکایت سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ بعض اوقات مذاق مہنگا پڑ جاتا ہے۔ غالباً اس جن نے اژدھا بن کر اس عامل کو چھیڑنے کی کوشش کی تھی کہ دیکھوں یہ کیا کرتا ہے، مگر وہ عامل اپنے فن میں کامل نکلا اور اس نے اسماء مبارکہ پڑھ کر ایسا دم کیا کہ اس بیچارے جن کو جان کے لالے پڑ گئے۔ لہذا کسی کو کمزور سمجھ کر چھیڑنا نہیں چاہیے۔ نیز پتہ چلا کہ گناہوں کی نحوست کے سبب دنیا میں بھی بلائیں اور آفتیں آ سکتی ہیں، جیسا کہ اس آسیب زدہ مکان میں آنے والے شرابیوں اور بدکاروں کو جنات گلا گھونٹ کر مار دیتے تھے۔ اس سے گھروں میں فلمیں ڈرامے دیکھنے والے اور طرح طرح کے گناہوں میں مشغول رہنے والوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ کہیں دنیا میں گناہوں کی پاداش میں کوئی جن مسلط نہ کر دیا جائے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ عبادت و تلاوت سے بلائیں ٹلتی ہیں، جیسا کہ اس پر اسرار مکان کے جن نے نمازی و تلاوت کرنے والے مسلمان کی شاگردی اختیار کر لی۔ لہذا اپنے گھر کو نمازوں، تلاوتوں اور نعتوں سے آباد رکھیے اور فلمیں، ڈراموں، گانے باجوں کی نحوست سے دور رہیے۔ انشاءاللہ عز و جل برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ گناہوں کی عادتوں سے نجات اور عبادت کی تربیت کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ آخرت کے عظیم ثوابات کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عز و جل دنیاوی آفات سے نجات کا بھی سامان ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ لوگوں کو معلوم ہے دعوت اسلامی کتنے شعبہ جات میں کام کر رہی ہے؟ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی 92 سے زائد تقریباً 97 شعبہ جات میں مصروف عمل ہے۔
دعوت اسلامی کے 92 سے زائد ڈپارٹمنٹ ہیں جن میں سے مدنی چینل بھی ہے۔ اسی طرح ایک بہت ہی پیارا شعبہ مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ بھی ہے، جہاں سے ہزاروں لوگ روزانہ فیضیاب ہوتے ہیں۔ مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے ایک اسلامی بھائی کا کہنا ہے کہ ہمیں ایک مکتوب موصول ہوا جس میں ایک ماں کی طرف سے کچھ یوں تحریر تھا کہ میرا ایک بیٹا تھا جو 5 وقتہ نماز کا پابند تھا اور اس کے چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی بھی تھی۔ اسے عملیات وغیرہ کا بہت شوق تھا، وہ مختلف وظائف پڑھتا رہتا تھا۔ بارہا ایسا ہوا کہ وہ رات کے وقت قبرستان چلا جاتا اور ساری رات کوئی عمل کرتا رہتا۔ ایک روز صبح جب ہم سو کر اٹھے تو یہ دیکھ کر میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا کہ میرا بیٹا اپنے ہی بستر پر دم توڑ چکا تھا۔ اس کے گلے میں چادر کا پھندا تھا جس سے لگتا تھا کہ اس نے خودکشی کر لی، حالانکہ بظاہر ایسی کوئی پریشانی اسے نہ تھی۔ اس کی تدفین کے بعد سے کچھ حیرت انگیز واقعات دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ میرا وہ مرحوم بیٹا کبھی بستر پر لیٹے ہوئے تو کبھی اسکوٹر پہ بیٹھے ہوئے تو کبھی گھر میں کھڑے ہوئے نظر آتا ہے، لیکن جب ہم اسے آواز دیتے ہیں تو وہ غائب ہو جاتا ہے۔ ہم سب انتہائی پریشان ہیں کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے، کیا میرا بیٹا زندہ ہے، اور اگر مر چکا ہے تو دوبارہ نظر آنے کی کیا حقیقت ہے؟ اب اس سوال کے جواب میں امیر اہل سنت دامن برکاتہ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، آئیے سنیے۔ امیر اہل سنت دامن برکاتہ اللہ علیہ نے کچھ اس طرح جواب ارشاد فرمایا کہ آپ کے مکتوب سے لگتا ہے کہ آپ کے بیٹے نے کسی جن کو قابو کرنے کے لیے عملیات اور وظائف کیے ہوں گے اور تابع کرنے میں ناکام رہے ہوں گے، یا قابو کر لینے کے بعد کوئی خطا ہو گئی ہوگی اور وہ جن آزاد ہو گیا، پھر مشتعل ہو کر اس جن نے آپ کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ اب وہ جن بیٹے کے روپ میں آ کر آپ کو پریشان کر رہا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل، وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہمارے پیر و مرشد کا سایہ ہم پر قائم و دائم رکھے، مرشد کے صدقے ہمیں ہر پریشانی اور جنات کے شر جملہ امراض سے محفوظ فرمائے، آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو تھے وہ چند واقعات جنات کے انسانوں کو قتل کرنے کے حوالے سے۔ اب ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں انسان کے جنات کو قتل کرنے کے حوالے سے کچھ واقعات۔ جی ہاں، انسان بھی جنات کو قتل کر دیتے ہیں۔ جس طرح جنات انسان کو قتل کرتے ہیں، اسی طرح بعض اوقات جنات کو بھی خود انسانوں کے ہاتھوں جام موت پینا پڑتا ہے۔ آئیے اس حوالے سے چند واقعات آپ کو سناتا ہوں۔ ایک طالب علم سفر کر رہا تھا کہ راستے میں ایک شخص اس کے ساتھ ہو گیا۔ جب وہ اپنی منزل کے قریب پہنچا تو اس شخص نے طالب علم سے کہا، میرا تجھ پر ایک حق ہے اور ایک ذمہ بھی ہے، میں ایک جن ہوں، مجھے تم سے ایک کام ہے۔ طالب علم نے پوچھا، کیا کام ہے؟ جن نے کہا، جب تو فلاں گھر میں جائے گا تو وہاں تمہیں ایک سفید مرغا ملے گا، اس کے مالک سے پوچھ کر اس کو خرید لینا اور اسے ذبح کر دینا۔ طالب علم نے کہا، اے بھائی مجھے بھی تم سے ایک کام ہے۔ اس جن نے پوچھا، وہ کیا؟ طالب علم نے کہا، جب شیطان سرکش ہو جائے اور جھاڑ پھونک وغیرہ کچھ فائدہ نہ دے اور آدمی کو پریشان کر دے تو اس کا کیا علاج ہے؟ جن نے علاج بتایا۔ کیا علاج بتایا؟ اس نے یہ علاج بتایا کہ چھوٹی دم والے 12 سنگے کی کھال اتاری جائے اور جن کے اثر والے آدمی کے ہاتھوں کے دونوں انگوٹھوں پر مضبوطی سے باندھ دی جائے۔ پھر صداب بری، یہ ایک قسم کا کالا دانہ ہے جس کو عورتیں نظر بد اتارنے کے لیے جلاتی ہیں۔ اس نے کہا، صداب بری کا تیل لے کر اس کی ناک کے داہنے نتنے پر 4 مرتبہ اور بائیں نتنے پر 3 مرتبہ ڈال دیا جائے تو اس کا جن مر جائے گا، پھر کوئی دوسرا جن بھی اس کے پاس نہیں آئے گا۔ وہ طالب علم کہتا ہے کہ جب میں اس شہر میں داخل ہوا تو میں اس مکان میں آیا اور وہاں مجھے معلوم ہوا کہ بڑھیا کے پاس واقعی ایک سفید مرغ ہے۔ میں نے اس سے بیچنے کے متعلق پوچھا تو اس نے انکار کر دیا۔
بہرکیف میں نے اس کو کئی گنا قیمت میں خرید لیا۔ کیا کر لیا؟ سفید مرغ کو خرید لیا۔ جب میں خرید چکا تو جن نے دور سے مجھے شکل دکھائی اور اشارے سے کہا اس کو ذبح کر دو۔ میں نے مرغ کو ذبح کر دیا۔ دیکھتے دیکھتے بہت سارے مرد اور عورتیں باہر نکل آئے اور مجھے مارنے لگے اور مجھے جادوگر قرار دینے لگے۔ میں نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا نہیں، میں جادوگر نہیں ہوں۔ انہوں نے مجھ سے شکوہ کیا کہ جب سے تم نے اس مرغ کو ذبح کیا ہے ہماری لڑکی پر جن نے حملہ کر دیا ہے۔ یہ سن کر میں نے ان سے چھوٹی دم والے 12 سنگے کی ایک کھال اور سداب بری کا تیل منگوایا۔ جب میں نے جن کا بتایا ہوا وہی عمل کیا تو وہ جن چیخ پڑا، کیا میں نے تمہیں یہ عمل اپنے خلاف بتایا تھا؟ جب اس لڑکی کی ناک میں تیل کے قطرے ڈالے گئے تو وہ جن اسی وقت مر گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو شفا عطا فرمائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے، جن کا بتایا ہوا عمل اسی کی ہلاکت کا سبب بنا، اور ساتھ ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ سفید مرغ کی وجہ سے وہ جن گھر میں داخل نہیں ہو پا رہا تھا۔ جیسے اس طالب علم نے اس جن کے کہنے پر سفید مرغ کو ذبح کیا، جن اس گھر میں موجود لڑکی پر حاوی ہو گیا۔ تو ہمیں اپنے گھروں پر سفید مرغا رکھ لینا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، آمین۔ آئیے آگے سنتے ہیں مزید بہت ہی دلچسپ اور انوکھا واقعہ ہے جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بھی ذکر ہے اور غوث آدم کی بھی تشریف آوری ہے۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ لیاقت آباد باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کا بیان کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک کشمیری اسلامی بھائی رہتے تھے۔ ان لوگوں کے خاندان میں جائیداد کے معاملات کی وجہ سے آپس میں خوب ٹھنی ہوئی تھی، جھگڑا تھا۔ کسی عامل کی فراہم کردہ معلومات کی بنا پر ان کا کہنا کچھ یوں تھا کہ ہمارے کسی مخالف نے کالا جادو کس کو کہتے ہیں؟ ایسا جادو یا ایسا منتر جو کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے ہو اور مدد اس میں شیطان سے لی جائے، اس کو کالا جادو کہتے ہیں۔ تو اب کالا جادو کروا کر چند غیر مسلم شرکس جنات ہم پر مسلط کروا دیے گئے تھے۔ وہ ہمیں طرح طرح سے ستاتے رہتے تھے۔ ہم نے علاج کی بہت کوششیں کی مگر ناکام رہے۔ بالآخر تنگ آ کر ہم اپنا آبائی شہر چھوڑ کر لیاقت آباد باب المدینہ کراچی میں آ بسے، مگر عملیات کے ذریعے ہونے والے پریشان کن سلسلے یوں ہی جاری رہے۔ ہمیں بڑی آزمائش کا سامنا تھا، بالخصوص سب سے چھوٹے بھائی پر ایک غیر مسلم جن ظاہر ہوتا اور تکالیف دینے کے ساتھ ساتھ دھمکیاں بھی دیتا۔ ہم مالی اور جانی دونوں قسم کے نقصانات سے دوچار ہوئے۔ مثلا ایک دن ہمارے خالو فیکٹری میں کام کر رہے تھے کہ اچانک اوپر سے کوئی چیز تیز دھار ان پر آ گری، ان کا جسم 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اسی طرح بغیر کسی بیماری اور ظاہری سبب کے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا اور والدہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ انہی پریشانیوں میں 8 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ ایک خوش آئین بات یہ ہوئی کہ اسی دوران ہمارا گھرانہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا اور تمام اہل خانہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے مرید ہو کر اتاری بن گئے۔ ایک دن گھر والوں میں سے کوئی چھوٹے بھائی کے علاج کے لیے ایک عامل کو لے کر آیا۔ اس نے جیسے چھوٹے بھائی کے سامنے علاج کی غرض سے فتیلہ یعنی دھونی کا دھاگا جلایا تو ایک جن انتہائی غصے کے عالم میں میرے بھائی پر ظاہر ہوا اور اس عامل کو اٹھا کر زور سے دیوار پر مار دیا۔ وہ کافی دیر تک بے ہوش رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے فوراً واپسی کی راہ لی۔ عامل سے 2 ہاتھ کرنے کے بعد اب وہ جن ہیبت ناک انداز میں گھر والوں کی طرف بڑھا تو گھر والوں کی خوف کے مارے چیخیں نکل گئیں۔ اچانک وہ جن رک گیا اور دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ روشنی کی وجہ سے اس کی آنکھیں چندیاں گئی تھی۔ پھر اس نے کسی سے بات چیت شروع کر دی، کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ گھر والے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے کہ آخر یہ کس سے باتیں کر رہا ہے۔ جن بولا، کون ہو تم؟ الیاس قادری۔ اچھا، پیر ہو ان کے؟ ہاں مجھے ان کے فلاں رشتہ دار نے بھیجا ہے، ہاں ان کے خالو کو میں نے ہی قتل کیا، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح وہ سرکش جن
اپنے سیاہ کارناموں کا روداد سنا رہا تھا۔ اس کی باتوں سے ہمیں لگا کہ شاید امیر اہل سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ روحانی طور پر ہمارے گھر مدد کے لیے تشریف لے آئے تھے، اور اس جن سے کچھ سوالات کیے جا رہے تھے جن کے وہ جن جوابات دے رہا تھا۔ پھر امیر اہل سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ نے غالباً اس سے اس کا مذہب پوچھا، مذہب دریافت فرمایا، جس پر اس نے بتایا کہ میں غیر مسلم ہوں۔ پھر ایسا محسوس ہوا جیسا امیر اہل سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ اسے سمجھا رہے ہوں، کیونکہ وہ خاموشی سے سر ہلاتا رہا۔ رفتہ رفتہ اس کے انداز میں نرمی آتی گئی، اور بالآخر امیر اہل سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ کی مدنی مٹھاس سے تر بتر دعوت اسلامی سے متاثر ہو کر وہ جن کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور کہنے لگا مجھے اپنا مرید بھی بنا لے، اور یوں وہ ہاتھوں ہاتھ امیر اہل سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ سے مرید ہو کر اتاری بھی بن گیا، اور وہاں سے چلے جانے کا وعدہ بھی کر لیا۔ الحمدللہ عز وجل یوں ہمیں اس خوفناک صورتحال سے نجات ملی، اور بھائی کی طبیعت بھی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اس خوش کن تبدیلی پر اہل خانہ نے سکھ کا سانس لیا۔ اگلی رات کا آخری پہر تھا کہ ایک انتہائی خوفناک چیخ کی آواز نے سب گھر والوں کی آنکھیں کھول دی۔ دیکھا تو بڑے بھائی بستر پر بیٹھے تھے، اور خوف کے مارے ان کا پورا جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ابھی میں نے بہت ہی بھیانک خواب دیکھا ہے کہ خوفناک شکلوں والے جنات کا ایک ٹولہ غضبناک حالت میں بڑی تیزی کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ ان کی پیشوائی کرنے والا جن تو مغلظات بھی بک رہا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ تمہارے سارے گھر والوں کو ختم کر دوں گا، اور تمہارے الیاس قادری کو بھی دیکھ لوں گا۔ بدھ کو عصر کے بعد میں پہنچوں گا، اور تم میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر تمام اہل خانہ خوفزدہ ہو گئے۔ منگل کا دن جیسے تیسے گزر گیا۔ گھر والے انتہائی پریشان تھے کہ کیا کریں۔ بدھ کی صبح بڑے بھائی نے بتایا کہ الحمدللہ عز وجل رات خواب میں مجھے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گھبراؤ مت، انشاءاللہ عز وجل وہ جنات تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، انشاءاللہ عز وجل میں خود آؤں گا۔ یہ خواب سن کر گھر والوں کی دھاڑس بن گئی، اور خوشی خوشی سارے گھر کو سجایا اور خوشبوؤں سے مہکا دیا۔ نماز عصر کے بعد ہم سب کو ایک جگہ جمع کیا۔ ہم نے دیکھا کہ چھوٹا بھائی اچانک بے سدھ ہو کر گر پڑا، پھر اس میں جن ظاہر ہوا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ خوفناک آواز میں مغلظات بکتا ہوا خطرناک تیور کے ساتھ ہماری طرف بڑھا۔ خوف کے مارے ہمارا برا حال تھا، مگر فرار کی راہیں مسدود تھی، یعنی بند ہو چکی تھی، کیونکہ باہر جانے کے راستے پر جن قابض تھا۔ اچانک اس غضبناک جن کا رخ بیرونی دروازے کی طرف ہو گیا۔ ایسا محسوس ہوا کہ کوئی آ رہا ہے۔ جن گرجا، اچھا تم ہو الیاس قادری، تم ہی نے میرے بھائی کو مسلمان کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ غیظ و غضب کے عالم میں دروازے کی طرف لپکا، مگر ایک دم رک گیا اور کہنے لگا یہ تم نے ہاتھ کیوں باندھ لیے؟ کیا تمہارا غوث آنے والا ہے؟ دیکھ لوں گا اسے بھی۔ یہ کہہ کر وہ دانت پیستا ہوا جیسے ہی آگے بڑھا تو ایک دم ہوا میں اچھلا اور بری طرح سے زمین پر گر گیا۔ لگتا یوں تھا کہ اس خوفناک جن کو کسی نے اٹھا کر پچھاڑ دیا ہو۔ اب وہ زمین پر چٹ پڑا ہوا کر رہا تھا، اور اس نے اپنی آنکھوں پر اس انداز میں ہاتھ رکھے ہوئے تھے جیسے بہت تیز روشنیاں اس پر پڑ رہی ہوں، اور وہ بڑا بے چین اور اذیت میں لگ رہا تھا۔ پھر وہ بری طرح اچھلنے لگا، تڑپنے لگا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس کے جسم میں آگ لگ گئی ہو۔ سارے گھر کے افراد مل کر بارگاہ غوثیت میں یا غوث المدد یا غوث المدد کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ غیر مسلم جن کی خوفناک چیخیں بلند ہوتی چلی جا رہی تھی۔ جو جن کچھ دیر پہلے گرج برس رہا تھا اب فریادیں کر رہا ہے، معافیاں مانگ رہا تھا۔ مجھے مت جلاؤ، مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ دو، میں چلا جاؤں گا، آئندہ کبھی نہیں آؤں گا، میں جل رہا ہوں، مجھے چھوڑ دو۔
کچھ دیر وہ جن اسی طرح تڑپتا رہا، پھر اس کی اچھل کود میں کمی آنے لگی اور ایسا لگا جیسے اس سرکش غیر مسلم جن کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلا دیا ہو۔ اس کے بعد چھوٹا بھائی جس پر جن ظاہر ہوا تھا بے سدھ ہو گیا اور کچھ دیر کے بعد اس کی طبیعت خود بخود صحیح ہو گئی۔ الحمدللہ عز و جل تا دم بیان ہمارے گھر میں امن ہے اور کبھی کسی جن نے ہمیں تنگ ہی نہیں کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا دلچسپ اور پیارا واقعہ تھا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی نظر کرم بھی تھی، ساتھ ساتھ حضور غوث پاک کا فضل و کرم بھی تھا۔ کس طرح اس دکھیار خاندان کی مشکل کشائی فرمائی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی امیر اہل سنت کے توسط سے غوث پاک کی غلامی میں قبول فرمائے۔ عطار بھی ہمارے ہیں، غوث پاک بھی ہمارے ہیں، تو ہمیں کیا خوف۔ اللہ اپنے ان مقرب بندوں کے صدقے ہمیں دونوں جہاں کی بھلائی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کا سلسلہ یہیں اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنات کے متعلق علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جنات کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اگلے سلسلے میں مزید اس حوالے سے کچھ واقعات سنائیں گے۔ اب آپ سب تیار ہیں سوال کے جواب کے لیے؟ ماشاءاللہ، جلدی جلدی جوابات بھیجنے ہیں۔ درست جوابات دینے والوں میں چند کا نام اگلے سلسلے میں شامل کیا جائے گا۔ سوال نوٹ فرما لیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے ابھی ایک واقعہ سنایا تھا جس میں ایک طالب علم کو جن نے ایک جانور خرید کر ذبح کرنے کا کہا تھا۔ ایک تو 12 سنگے کی کھال کا کہا تھا، لیکن ایک اور جانور خرید کر ذبح کرنے کا کہا تھا کہ تم میرا یہ کام کر دو، اس جانور کو خرید کر اس کو ذبح کر دو۔ تو اس لڑکے نے کئی گنا زیادہ رقم میں وہ جانور خرید کر ذبح کیا تھا۔ بتائیں وہ کون سا جانور تھا، کیسے رنگ کا تھا؟ چلو اور آسان کر دیتا ہوں، جانور میں بتا دیتا ہوں، رنگ آپ بتا دیں، ٹھیک ہے؟ مرغا تھا، جی ہاں مرغا تھا۔ چلیں بتائیں کیسے رنگ کا تھا، کیسے کلر کا مرغا تھا؟ بہت ہی آسان ہو گیا اب تو سوال۔ نمبر، ای میل ایڈریس اسکرین پر موجود ہیں، چلیں جلدی جلدی ان نمبر اور ای میل ایڈریس پر جوابات بھیجیں۔ انشاءاللہ جو درست جوابات دے گا ان میں سے چند کا نام مدنی چینل پر پیش بھی کیا جائے گا۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ سلسلہ قوم جنات میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وما